سوال یہ ہے کہ جو ہماری سمرہ برادری میں جو دمبے کی نیاز کی جاتی ہے، جسے ہم اپنی کچھی زبان میں گھیٹے کی نیاز کہتے ہیں، اس نیاز کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت میں کوئی بھی عمل ہو تو اس کے پھر شریعت نے درجے بھی مقرر کیے ہیں۔ یا تو وہ عمل فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت موقدہ ہوگا یا سنت غیر موقدہ ہوگا یا مستحب ہوگا یا مباح ہوگا۔ یہ شریعت نے یہ درجے مقرر کیے ہیں کسی بھی عمل کے بارے میں۔ تو جب آپ اور ہم کسی بھی عمل کو فرض کہیں گے تو پھر اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور ایسے دلائل ہونے چاہیے کہ جس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے خاص کر کے جو اصول فقہ اگر آپ دیکھیں، جو علم ہے اس میں اگر آپ اور ہم دیکھیں تو اس میں علماء کرام نے باقاعدہ طور پر قاعدے مقرر کیے ہیں، ہمیں اصول دیے ہیں کہ ان اصولوں پر اگر کوئی بات کھری اترے گی، کوئی عمل، تو پھر وہ فرض کہلائے گا۔ اور اگر ان اصول کے مطابق وہ اگر دلائل نہیں ہے تو پھر آپ اور ہم اس کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی کو علماء کرام نے سنت موقدہ کہا اور بعض علماء کرام نے واجب کہا، لیکن کسی نے اس کو فرض نہیں کہا، کیونکہ فرض ثابت ہونے کے لیے جو اصول ہے اور جس طریقے کے دلائل اس میں چاہیے وہ دلائل میں یہ پورے نہیں اترتا یہ عمل، اسی لیے کسی نے اس کو فرض نہیں کہا۔ اسی طرح جو امامہ باندھتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں، اس کو علماء کرام نے سنت کہا، اس کو بھی فرض نہیں کہا۔ تو ہر عمل کو آپ اور ہم فرض نہیں بنا سکتے۔ فرض ثابت کرنے کے لیے اصول ہے، اگر ان اصولوں پر وہ اگر دلائل موجود ہو تو پھر اس کو آپ اور ہم فرض کہیں گے۔ لیکن اگر ایسے دلائل فرض ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہے، ایسے دلائل اگر آپ کو ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو آپ اور ہم فرض نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو گھیٹے کی نیاز ہے، یہ جو سمرہ برادری میں یہ مشہور ہے کہ خاص کر کے وچھک جو پریوار ہے یا سوان پریوار ہے یا پتانی پریوار ہے، اب میں کسی ایک پریوار پر ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں پوری ایک یوں سمجھے کہ مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی پریوار میں، کسی بھی خاندان میں اگر اس طریقے کی باتیں مشہور ہو کہ ہم پر گھیٹے کی نیاز کرنا فرض ہے، تو پھر یہ چیک کرنا چاہیے کہ گھیٹے کی نیاز کے لیے کیا وہ دلائل موجود ہیں ہمارے پاس جن دلائل کی بنا پر آپ پر ہم اس کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لے کہ فرض قرار دینے کے لیے علماء کرام نے اصول مقرر کیے ہیں۔ آپ اصول فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، اصول ساسی اگر اٹھا کر کے دیکھ لیں، یا اور جو کتابیں اصول فقہ پر لکھی گئی ان کو اگر دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائے گی۔ تو فرض ثابت ہونے کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو بھی دلائل چاہیے وہ دلائل ایسے ہونے چاہیے جو قطعیت الدلالہ و قطعیت الثبوت ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو آسان اگر کر کے بیان کرے تو آپ یوں سمجھے کہ وہ ثبوت میں بھی قطعی ہونے چاہیے اور دلالت میں بھی قطعی ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے۔ اور ثبوت میں قطعی صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث متواتر، اس کے علاوہ حدیث ضعیف سے بھی اگر کوئی بات ثابت ہو رہی ہے تو وہ پھر ثبوت میں قطعی نہیں ہے۔ ثبوت میں قطعی صرف اور صرف قرآن پاک کی آیت، کوئی بھی آیت ہو، پورے قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو پھر وہ ثبوت میں قطعی ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث متواتر، اور حدیث متواتر کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو حدیث متواتر سے اگر کوئی بھی عمل ثابت ہوتا ہو تو پھر وہ فرض تک پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف ثبوت میں قطعی ہونا کافی نہیں ہے، دلالت میں بھی قطعی ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھ لے کہ ثبوت میں قطعی وہی بات ہوگی جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ اور اگر ثبوت میں قطعی نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہو رہا یا حدیث متواتر سے ثابت نہیں ہو رہا، پھر وہ فرض تک پہنچے گا ہی نہیں۔ وہ عمل فرض تک پہنچنے کے لیے ثبوت میں قطعی ہونا لازم ہے۔ ثبوت میں قطعی نہیں ہوگا تو وہ عمل پھر فرض بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ثبوت میں قطعی یا تو قرآن پاک کی آیت ہے
یا پھر حدیث متواتر ہے۔ تو یہ جو گھیٹے کی نیاز کو، چاہے پھر ویچھی برادری ہو، سماણ برادری ہو، پتانی برادری ہو، ڈیلا برادری ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی برادری ہو، اصل بات یہ ہے کہ ثبوت میں قطعی ہونا چاہیے، یعنی قرآن سے ثابت ہونا چاہیے یا حدیث متواتر سے ثابت ہونا چاہیے، تب جا کے وہ فرض ثابت ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو گھیٹے کی نیاز کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس قرآن کی ایک آیت موجود ہے کہ جس میں یہ گھیٹوں کی نیاز کا حکم دیا گیا ہو کہ بھائی سماಣ برادری والے گھیٹے کی نیاز کریں، یا پتانی برادری والے گھیٹے کی نیاز کریں، یا اور کوئی ڈیلا برادری والے گھیٹے کی نیاز کرے؟ ایک آیت قرآن پاک کی کیا موجود ہے؟ نہیں ہے۔ چلو قرآن پاک کی آیت موجود نہیں ہے، حدیث متواتر تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دو ہی ہے، یا تو قرآن یا حدیث متواتر، جس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ کیا حدیث متواتر ایک بھی موجود ہے جس میں گھیٹے کی نیاز سماణ برادری، ڈیلا برادری یا اور کوئی برادری کو حکم دیا گیا ہو کہ تم گھیٹے کی نیاز کرو؟ کیا ہے حدیث متواتر موجود؟ نہیں ہے۔ جب قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، حدیث متواتر میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو، تو پھر فرض ثابت کیسے ہو گیا؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی عمل کو فرض نہیں قرار دے سکتا، نہ آپ دے سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ اور کوئی دے سکتا ہے۔ فرض ثابت کرنے کے لیے جو قطعیت الدلالہ وہ قطعیت الثبوت ہونا چاہیے، تو ثبوت میں ہی قطعی نہیں ہے ہمارے پاس دلائل۔ جب دلائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ پھر اس عمل کو فرض قرار دے دیا جائے۔ جس طریقے سے علماء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فرض کا انکار کرے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھنا الگ بات ہے، جو بندے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، وہ نماز کا انکار نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ علماء نے لکھا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، اس کا انکار کرنا خطرناک بات ہے، اسی طریقے سے جس عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار نہیں دیا، اس کو فرض قرار دینا، یہ بھی اور اللہ کے رسول پر تہمت ہے، بہتان ہے۔ کیونکہ فرض یاد رکھ لے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی بھی عمل کو فرض قرار نہیں دے سکتا۔ فرض وہی عمل ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہو، یا تو قرآن میں آ گیا ہو یا حدیث متواتر میں آ گیا ہو، وہ عمل پھر فرض کے درجے تک پہنچے گا۔ تو جب ہمارے پاس نہ قرآن سے کوئی دلائل موجود ہے، نہ حدیث متواتر سے کوئی دلائل موجود ہے، تو پھر اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ جن بندوں پر فرض ہے، جو زکوٰۃ کی شرائط ہے، تو یاد رکھ لے اس میں صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا ہو، جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ کم سے کم اتنا مال ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہے، تو جب مالدار بندہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بندہ خود زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، جو خود غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا زکوٰۃ کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے، جب وہ بندہ غریب ہے تو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں قرار دیا۔ لیکن گھیٹے میں دیکھیں، یہ کیونکہ لوگوں کا بنایا ہوا نیم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو فرض قرار نہیں دیا، یہ تو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیے۔ پھر مثالیں یہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اب باپ دادا سے جو کام چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرض بن جائے گا، یہ تو اپنی مرضی سے دین میں، شریعت میں نئی بدعتیں ڈالنے کی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی مرضی کو شریعت کے تابع کر دیں، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، اس کو ہم فرض قرار دیں۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار نہیں دیا، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس عمل کو فرض قرار دینے والے؟ کیا ہمیں مر کر کے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تو جب یہ نیم ہم نے خود نے بنائے ہیں،
اسی لیے پھر اس میں گڑبڑ ہونا ہی ہونا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ بھی اسی بندے پر فرض قرار دی جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے، اللہ پاک نے اس کے پر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اسی پر زکوٰۃ فرض ہے جو مالدار ہے۔ لیکن گھیٹے کی نیاز، اس میں آپ دیکھ لیں، چاہے غریب ہو چاہے پیسے والا ہو، ہر آدمی کو گھیٹے کی نیاز کرنی ہے، اور کسی کی اس میں بھی پھر نیم میں پھیر بدل۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہے پھر بھی ایک مسلمان کے لیے الگ نیم، دوسرے مسلمان کے لیے الگ نیم۔ یہ کون سا دین ہے؟ حالانکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہو، چاہے امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، کسی بھی فقہ کو فالو کرنے والے ہو، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں 4 وقت کی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ 6 وقت کی ہے۔ پوری دنیا میں، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے اور سعودی عربیہ میں ہو، کہیں بھی مسلمان ہو، ہر مسلمان کے لیے اسلام کا ایک ہی نیم کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے بارے میں دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ محرم کے روزے فرض ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ سفر مہینے کے روزے فرض ہے۔ ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، چاہے سادات ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی سمرہ برادری کے ہو، چاہے میمن برادری کے ہو، کسی بھی برادری کے ہو، شریعت کا اصول، شریعت کا نیم ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ لیکن یہاں اگر گھیٹے کی نیاز میں دیکھیں، ہر ایک کے الگ الگ نیم بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کے یہ ہے کہ شادی کے موقع پر گھیٹے کرنے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس موقع پر گھیٹے کرنے ہیں۔ ایک گھیٹا فرض ہے بچہ جب پیدا ہوگا اس کا، اور ایک گھیٹا فرض ہے جب شادی ہوگی اس کی۔ کسی پریوار میں اس طرح کے اصول ہیں، اور کسی پریوار میں ہر سال کرنا ہے، ہر سال گھیٹے کی نیاز کرنی ہے، اور کسی میں یہ ہے کہ 1 سال کرنا ہے، 1 سال چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ سارے نیم آئے کہاں سے؟ اسلام میں جو نیم ہے، چاہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جو بھی نیم ہے، ہر برادری کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر پریوار کے لیے، ہر جگہ اور ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی نیم ہے۔ اگر یہ گھیٹا فرض ہوتا تو صرف اور صرف سمرہ برادری میں ہی کیوں ہے؟ کیا اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا مسلمان صرف سمرہ برادری کے ہی لوگ ہیں کہ ان پر یہ سارے اصول ہے اور ان کے اوپر یہ نیم ہے؟ اگر یہ اسلام میں فرض ہوتا تو پھر سمرہ برادری پر صرف نہیں ہوتا، بلکہ میمن برادری، سادات اور دوسرے جتنے بھی برادری ہے ان پر بھی ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیم خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے یہ نیم نہیں ہے۔ اگر اسلام کے ہوتے تو پھر تمام مسلمانوں پر ہوتے، جیسے نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح یہ گھیٹے کی نیاز اگر مسلمانوں پر فرض ہوتی تو پھر تمام پر ہوتی۔ رہی بات یہ کہ پھر ہم تو ولی اللہ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بات الگ ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کریں تو اس کی گنجائش ہے، اگر آپ اس کو نفل سمجھ کر کے کریں، فرض نہ بنائے۔ کسی نے اگر کر لیے جب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیے جب بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نفل۔ فرض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا جب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا جب بھی ٹھیک ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کیا اس کو ثواب، اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر اس گھیٹے کی نیاز کو نفل سمجھ کر کے کسی ولی اللہ کے ایصال ثواب کے لیے اگر کیے جائے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، پھر وہ کرنے والوں کو ثواب میں ملے گا۔ لیکن اگر اس کو فرض سمجھ کر کے آپ نے اور ہم نے کیے، پھر کس چیز کا ثواب؟ ایک تو ہم نے دین میں نئی بدعت ڈال دی، قوم کو ایسے ہی برباد کیا، ان کے بیچارے کے پیسے برباد ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو، ایسی ہی ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے تو 5 گھیٹے باقی ہے، ہمارے تو 6 گھیٹے باقی ہے، ہمارے 3 گھیٹے باقی ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ مصیبتیں آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھیٹے نہیں کیے اس لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لے کہ گھیٹے کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نفل سمجھ کر کے اچھی نیتوں کے ساتھ کرے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن فرض سمجھ کر کے اگر کوئی کرے گا تو اس نے دین میں ایسی بات داخل کر دی جو دین میں تھی ہی نہیں۔
جو شریعت نے کسی کو مکلف ہی نہیں بنایا کہ وہ یہ گھیٹے کی نیاز کرے اور اس کو فرض قرار دے، تو ایسی چیزیں کہ جو دین میں بدعتیں ہیں اس کو پھر نکالنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر شریعت میں ہے، تو پھر آپ کو اصول کے مطابق دلائل دینے پڑیں گے۔ اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو نہ آپ فرض قرار دے سکتے نہ میں دے سکتا ہوں۔ ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی عمل کو فرض قرار دیں۔ ہم فرض اسی وقت قرار دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے ایسے دلائل موجود ہو۔ جب ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہے تو پھر ایسی بدعتوں کو بند کرنا چاہیے۔ اور جب بھی یاد رکھ لے، امام ربانی مجدد الفسانی نے عجیب بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی بدعتوں کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سنت کے مقابلے میں ہی بدعت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی قوم بدعت کو اختیار کرتا ہے اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے سنت چھٹ رہی ہوتی ہے۔ اور ہوا بھی یہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو گھیٹے کی نیاز کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت گھیٹے کی نیاز، زیادہ تر یہی اصول ہے ان کے، زیادہ تر لوگ اسی میں مانتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تب نیاز کی جائے گی گھیٹے کی، اور اس کو فرض سمجھ کر کے کہ وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح جب شادی ہوگی اس ٹائم پہ گھیٹے کی نیاز کرنی ہوگی۔ تو یاد رکھ لیں ان دونوں مقامات پر آقا علیہ السلام کی دو سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے، تو عقیقہ نہیں کریں گے، گھیٹوں کی نیاز کے پیچھے پڑیں گے۔ جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے وہ اپنائیں گے نہیں، بلکہ جو باپ داداؤں نے جو نیم بنائے ہیں جو شریعت سے بھی ٹکراتے ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اب اگر نفل سمجھ کر کے کرے تو شریعت سے نہیں ٹکراتے، لیکن کوئی نفل نہیں سمجھتا۔ ہم بھی رہتے ہیں یہیں ہندوستان میں، ہم نے یہ سنا ہوا ہے سب۔ تو یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب عقیقہ نہیں کرتے، گھیٹے کی نیاز کے پیچھے پڑیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا علیہ السلام کی سنت اپناتے۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے اس ٹائم پہ گھیٹے کی نیاز گھسا دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ولیمہ کرتے، ولیمہ نہیں کرتے، لیکن گھیٹے کے پیچھے پڑیں گے کہ گھیٹے کی نیاز کرنی فرض ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، تو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑیں گے اور بدعتیں اس میں گھس گئی۔ اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی نے جو بیان فرمایا 100% بات صحیح ہے کہ جب بھی دین میں بدعتیں داخل کی جاتی ہے، کوئی قوم جب بدعتوں کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس سے سنتیں چھوٹ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ ہم جب بھی بچہ پیدا ہو تو پھر عقیقہ کرے، اور جب شادی ہو اس موقع پر ولیمہ کرے، تاکہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کا آپ کو اور ہمیں ثواب ملے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور گھیٹے کی نیاز اگر کسی ولی اللہ کے ایصال ثواب کے لیے کرنی بھی ہے تو اس کو فرض سمجھ کر کے نہ کرے، بلکہ اس کو نفل سمجھ کر کے کرے۔ یہ شریعت کے اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے دور اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔